ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کی خصوصی پیشکش قصے انبیاء کرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور اس حصے کے بارے میں زندگی کے بات کریں گے جب ان کو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے حجرے میں بلا بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے عزیز مصر کے محل میں پہنچے اور وہاں وہ پروان چڑھے اور ان کی پرورش کی گئی، اور وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ جب وہ اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو کیوں عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنے حجرے میں طلب کیا، آئیے جانتے ہیں شفتہ یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات، وہ قصہ جسے قرآن پاک نے احسن القصص کہا ہے، اسے ہم لے چلتے ہیں اگلے پڑاؤ کی جانب۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاب نہیں لاتی ہے اور وہ ان پر عاشق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں غلط جذبات، منفی خیالات پنپنے لگتے ہیں۔ وہ خود تو اپنے ان جذبات پر قابو نہیں پاتی ہے اور ایک سازش کے تحت ایک عمل بد کا ارادہ کر کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے دام میں لانے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اپنے حجرہ خاص میں حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرتی ہے۔ تو خادمہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے، ساتوں دروازے مقفل ہوتے ہیں پیچھے، اب رہ گئے اس حجرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی۔ تو یہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے طلب کیا، کیا حکم ہے؟ تو یہاں وہ اپنے جذبات کا برملا اظہار کرتی ہے کہ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں اور تمہارے وصل کی طلبگار ہوں، تمہارا جو عشق ہے اب وہ مجھے جلا کر خاک کیے دے رہا ہے، تو اب تم مجھے شادکام کرو، میں تمہارا وصل چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے غلط کام کے لیے تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میرا خدا ہر کام کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، اور وہ تو دن میں بھی انسان کے جذبات دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے۔ میں ایک غلط کام کے لیے خود کو کبھی بھی آمادہ نہیں کر سکتا، اور پھر تم یہ سوچا بھی تم نے ایسے کیسے کہ میں عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں گا؟ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے پالا ہے، میری پرورش کی ہے اور بہت اچھی پرورش کی ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ دوسرے وہ خدا ہے جو ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر عزیز مصر کی بیوی اپنے اس معبود کو جو ایک کونے میں تھا اس پر پردہ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کو ڈھک دیا ہے، اب یہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا معبود تو وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہے خواہ وہ باطن ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ تو میں اس غلط کام میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر وہ ناراض ہوتی ہے، بگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سوچ لو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بدترین سزا بھی دلوا سکتی ہوں، اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نتیجہ تم نہیں جانتے ہو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز اس کے دام فریب میں نہیں آتے ہیں، اس کے ورغلانے میں اور اس کے بہکانے میں نہیں آتے ہیں، اور آپ وہاں سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے ہر طرح سے ورغلایا، ہر طرح سے اپنے دام تزویر میں، اپنے فریب میں، اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن قرآن پاک میں یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر کوئی ایسی روشن دلیل، کوئی اپنے رب کا کوئی برہان دیکھ لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مضبوطی کے ساتھ اپنی پاکیزگی، اپنی پارسائی میں ڈٹے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں غلط خیال نہیں آیا یا کسی عمل بد کے ارتکاب کی فکر نہیں آئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگتے ہیں۔ زلیخا ان کے پیچھے، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر سچائی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر قدرت اور تقدیر بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ تمام ساتوں دروازے جو مضبوطی سے مقفل کیے گئے تھے وہ یکے بعد دیگرے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب نیکی کا ارادہ کیا تھا تو ایک پل کو بھی ان کے دل میں یا ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگ سکتا ہوں جبکہ یہ ساتوں دروازے مقفل ہیں۔ انہوں نے صرف اللہ کو طلب کیا، اللہ کو پکارا اور اللہ کی مدد کو طلب کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ دروازے یکے بعد دیگرے کھلتے چلے گئے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچ نکلے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور
آخری دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا لیا، پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے پشت پہ جو اس نے ہاتھ رکھا اور ان کو روکا تو اس کے نتیجے میں ان کا جو لباس تھا، ان کا جو کرتا تھا، وہ پشت سے پھٹ جاتا ہے۔ تو دروازہ کھلتا ہے اور اتفاق سے عزیز مصر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا ایک اور کوئی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو اس محل میں کام کرتی تھی، اور اس کی گود میں اس کا نوزائیدہ بچہ بھی تھا، دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ اب بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں پر ان دونوں میں سے، ان دونوں روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے اور کون وہاں موجود تھا۔ بہرحال عزیز مصر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی یہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر دروازے پر ہے اور وہ زیب و زینت کے ساتھ پوری طرح سے حسن و جمال سے کا پیکر بنی ہوئی وہاں پر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور وہ دروازے مقفل تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے جب پکڑنے کی کوشش کی اور ان میں ایسے میں ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ بھی گیا، تو اب اس نے مکر و فریب کا سہارا لیا اور اپنی چال بازی پر پردہ ڈالنے کے لیے خفگی اور برہمگی کے انداز میں، غصے میں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ عمل بد کا ارادہ کیا ہو یا اس پر بری نگاہ ڈالی ہو، سوائے اس کے کہ اس کو کوئی بدترین سزا دی جائے یا اسے قید کر دیا جائے۔ تو اب عزیز مصر کے لیے یہاں سچ کا پتہ لگانا بڑا مشکل تھا، لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سچ تو سچ ہے، وہ بہرحال آشکار ہو کر رہتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براعت یہاں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ براعت کیسے ظاہر ہوتی ہے اور برہان کیا ہوتا ہے، دلیل کیا پیش کی جاتی ہے، اور یہ دلیل دیتا کون ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ شفتہ۔ تو ناظرین، قصہ انبیاء اکرام میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔